رمضان المبارک کی خاص مہینے میں تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ ضرور سیکھ لے۔ نماز تہجد کا طریقہ سیکھیے۔ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعت پڑھے اور نیت کیسے کرے؟ رمضان سے پہلے پہلے تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ ضرور سیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونا یا جاگنا، اسلام میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا۔ قرآن میں صرف ایک جگہ 70ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسرے شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کئی لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگے، حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی اور 8 بھی اور 12 بھی۔ فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو رہے ہیں، پھر رات میں صبح ہونے سے پہلے جس وقت آنکھ کھولے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گئی۔ اور سنت 8 رکعت ہے اور معمول مشاغ 12 رکعت۔ قرات کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریفہ میں نماز تہجد کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی اور درمیانی رات میں بھی اور آخری رات میں بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر آخر شب میں پڑھنا وارد ہے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہو جاتا ہے، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور سدس آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہے۔ تہجد ترک ہجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نوم بادشاہ سب کے سب وقت تہجد ہی ہے۔ لفظ تہجد ہجود سے مشتق ہے اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی۔ اس رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اس عموم پر شاہد ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پھر بھی محول کیا جائے گا۔ نماز تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور الفاظ ادا کرنے ہو
تو تہجد کی نیت اس طرح کرے۔ اپنی زبان یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائے اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز ادا پڑھے۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کی وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں بہتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھے۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائے گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا۔ آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب کہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس سے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ و استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اس سے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گروہ دے دیتا ہے۔ جب وہ سونے لگتا ہے ہر گروہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گروہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسرا گروہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گروہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دلشاش اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرے بس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس سے عطا کروں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اس سے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے
کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، ان کے بعد نماز جتنی چاہے طویل کر لے، جیسا کہ سنن ابو داود میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک مفقوق روایت ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہے، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہے جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی گروہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قولی و فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز تو ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔